بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام کریں, پورا خیال رکھیں, ہرگز نمازی کے سامنے نہ گزرے. کون ہے اندر؟ اگر کوئی آدمی دمبا خرید لے قربانی کے لیے اور اب اس کو بیچ کر بکری خریدنا چاہے تو یہ جائز ہے؟ ناجائز ہے. قربانی کے لیے وہ جانور بدلنے کی اجازت نہیں ہے. لکھا ہے آپ جو مسائل بیان کرتے ہیں جیسے تسبیح دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے تو درست ہے. حدیث شریف مرقات میں علی قاری نے نقل کی بالیمین فقط لحدیث صح فیہ, صحیح حدیث اسی میں وارد ہے کہ صرف دائیں ہاتھ سے پڑھنا ہے. الٹے ہاتھ سے پڑھتے وقت دائیں ہاتھ فارغ بیٹھا رہتا ہے تو بہتر یہ نہیں کہ دائیں سے پورا کر لو. اور تکملہ مجمع البحار میں علامہ طاہر پٹنی نے لکھا ہے کہ الٹے ہاتھ سے تسبیحات کبھی بھی روا نہیں ہے, ہمیشہ منع ہے. صفوں کی درستگی ٹوپی وغیرہ کے بارے میں بھی آپ کا یہ سنت میں نے جاری کیا ہوا ہے. اس دفعہ اپنے علاقے میں لوگ مجھ پر بہت ناراض ہو گئے. واہ 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 واہ, لوگوں سے کیا لینا دینا ہے؟ اسی کو تو مسئلہ کہتے ہیں کہ لوگ ناراض ہو جائے. آپ مسئلہ اس کو کہتے ہیں کہ لوگ کہے واہ واہ مولوی صاحب, یہ تو تب اول و خرد ازان وقی بیا و خرد اخکار وقی. پہلے مسئلے پر محنت کر لو, اس مقام پر آ جاؤ, پھر انشاءاللہ آپ کی شاباش و دعائیں جاری ہو جائے گی. کم مسئلے آپ نے جاری کیے. یہ بھی تو کہنا تھا کہ شوال کے 6 روزے مکروہ, امام اعظم کی فقہ اور مذہب میں ناجائز. وطروں کے بعد کسی قسم کے نوافل درست نہیں ہے. صلاۃ تسبیح, استخارہ, حاجات, حتی تہجد کوئی بھی مشروع نہیں ہے, سب ممنوع ہے. اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح, 8 رکعت قیام اللیل, 12 رکعت تہجد ملا کر صحابہ نے اخیر میں وطر پڑھے تاکہ پوری رات سے فارغ ہو جائے. یہ مسئلہ بھی بتاتے جاؤ کہ جس مسئلے میں روایات اور مسائل موجود ہو ان کے خلاف کرنے میں اجر نہیں ہوگا. اس مسئلے میں صحیح حدیث آئی ہے یا تسبیحات و استخارہ پڑھے, اس حدیث کو قیامت کے دن جواب دے گا. اس میں نبی نے کہا ہے کہ وتر رات کی آخری نماز ہے. ساتھی بہت تنگ کرتے جمہور علماء کے خلاف ہے. واہ واہ شابش. جس مسئلے میں امام مالک اور ابو حنیفہ اکٹھے ہیں, جس مسئلے میں حدیث کی پہلی کتاب موطا امام مالک صفحہ 256 پر امام مالک کہتے ہیں میں نے کسی مسلمان کو حرمین شریفین میں شوال کے 6 روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا, اور یہ ناجائز اور بدعت ہے. پہلی صدی میں شوال کے 6 روزوں کو بدعت کہا گیا, اور امام مالک فرماتے ہیں علماء اس میں نرمی نہ کرے ورنہ لوگ بے دینی پر اتر آئیں گے. آگے فرماتے ہیں اگر علماء ایسے مسائل پر چپکی اختیار کر لے اور بیان نہ کرے تو اندیشہ ہے کہ لوگ ان روزوں کو رمضان سے بھی بڑھا دے, اور یہی ہو رہا ہے. ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ ایک عالم بھی اگر حق پر قائم ہو تو وہ جمہور ہے, اور وہ جو تتر بتر اتھدا اتھدا ان کا نہ سر نہ پیر, وہ کوئی جمہور و بور نہیں ہے. یہ جوابات آپ کے لیے کافی ہے انشاءاللہ. پچھلے جمعے کو فرمایا کہ سمع اللہ لمن حمدہ کا مختلف برقلم کا ہے, یا تکبیر بھی اس طرح امام کے ساتھ کہے. تکبیر بھی امام کے ساتھ ہی کہے, البتہ آگے نہ بڑھے. طالب علم کنز کی عربی میں کون سی شرح پڑھے جس کی عربی میں آسان ہو اور 1-2 جلدوں میں ہو. پر نہر ٹھیک ہے 3 جلدوں میں. النہر الفائق بہت نایاب کتاب جو 400-500 سال بعد چھپ کے آ گئی ہے, کراچی کے کتب خانوں سے بالکل مفت مل رہی ہے, 300-400 روپے کی. وہ بہترین ہے, اس سے جامع شرح پر نہیں. بڑی تو اس کے بھائی کی ہے باہر. اور تبیین 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا کرنا بدعت ہے نہیں. دعا نماز سے پہلے, نماز کے بعد, نماز میں ہر طرح دعا بخاری نے کتاب الدعوات میں ثابت کی ہے.
ایک صاحب آپ کے آنے سے پہلے تمام نمازی کو پلانگتے ہوئے اگلی صف میں گھس جاتے ہیں، کیا اس طرح سب کو تکلیف دینے سے ان کو صف اول کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. ان کوئی ایسی حدیث بتائے جس میں اس بات کی وضاحت ہو کہ ذرا 4 گواہ ثابت ہو جاتا ہے. کتاب کا نام بخاری شریف، صحیح مسلم، جامع ترمذی، نسائی، روح المانی، تفسیر معارف القرآن، تمام کتاب ہدایہ، فتح القدیر، کفایہ، بنایا، عنایا، سب بڑے پڑے ہیں. پتہ نہیں کہاں سویا ہوا ہے. بچے کی پیدائش کے وقت اس کا سر بہت نرم تھا، اس کی وجہ تقریباً 1 ماہ بعد اس کے بال منڈوانے لگے، جبکہ حقیقت تیسرے روز کر کے نام محمد فاروق رکھا. اس کے بال وزن کر کے چاندی کی رقم خیرات کی جائے یا اندازے بھی نہ تول لے بہتر ہے. سنت طریقہ تولنا ہے. رقم خیرات کرنے میں حرج تو نہیں، رقم خیرات ہی کرنا ہے، گھر نہیں رکھنا ہے. خیرات میں حرج ہوتا ہے. قبر کی دیواروں کی اونچائی کتنی ہونی چاہیے؟ 1 بالش. ہم اگر کسی بینک والے کو سودا بیچے تو اس کی رقم ہمارے لیے جائز ہے. آپ تو اپنے بدل لیتے ہیں سامان کا، آپ کے لیے جائز ہے. ہماری مسجد امام زور کے فرض کے فوراً بعد ایک حدیث سناتے ہیں، سنت بعد میں پڑھتے ہیں. ناجائز اور غلط کر رہا ہے، غلط کار آدمی ہے. نماز فرض کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ضروری ہے، اس کے بعد حدیث سنا ہے. نمازوں کا فدیہ مسجد یا مدرسے بنانے میں صرف ہو سکتے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ فقراء مساکین کا حق ہے. البتہ کوئی مسکین فقیر قبض کر کے مسجد مدرسے میں دے تو تعمیر جائے. بعض لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ نماز فرض سے فارغ ہو کر بیٹھے رہتے ہیں، انگلیاں پڑھتے ہیں اور پھر اٹھ کر سنت پڑھتے ہیں. یہ بھی خلاف سنت اور ناپسندیدہ طریقہ ہے. جن نمازوں کے بعد سنن ہیں جیسے ظہر، مغرب، عشاء، ان نمازوں کے بعد پہلے سنت موقدہ پڑھ لے پھر انگلیاں پڑھ لے. غسل میں پانی ناک میں چڑھانا کیسا ہے؟ ناک اور منہ دونوں دھونا فرض ہے غسل میں، لیکن اتنا بھی نہ چڑھائے کہ دماغ تک پہنچ جائے. اور جیسے وضو کے اندر پانی ڈالتے ایسا کر لے. ابو شہمہ کا یہ واقعہ شراب پینے کے متعلق کا جو حوالہ دے بخاری شریف میں موجود ہے. للو بخاری حدود میں موجود ہے. اس کو اندھے ہو چکے ہیں سارے، ایسے بیٹھے جیسے آج مسلمان ہوئے. اور امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب نے حدود میں پھر پوری تفصیل ضبط کر لی ہے. 4 جلد فیض الباری. شیخ اگر بدعتی حج پر جائے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا ان پر بھی لعنت بھیجی جاتی ہے؟ بدعتی کے تو کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. پیغمبر نے کہا اس پر حرم میں بھی لعنت اور باہر بھی لعنت. حجر شجر زمین و آسمان ہر چیز اس پہ لعنت کر دی. 2 طلاق کے بعد عدت میں رجوع نہیں کیا تو تیسری طلاق ہو جاتی ہے. جی ہاں، جب رجوع نہیں کیا اس کے بغیر بھی اگر رجوع کر لیا اور پھر کبھی 3 ایک اور دے دی تو 3 ہو ہی جائے گی. رجوع نہ کرنے کی صورت میں تو بال اتفاق 3 ہے. اگر ایک دے دی رجوع کر لیا، پھر دوسری دے دی، پھر رجوع کر لیا، پھر تیسری دے دی، 3 ہو گئی. وہ رجوع والی بھی لوٹ آئی. دوران نماز وضو ٹوٹ جائے تو کیا نمازی پوری دوبارہ سے وضو ٹوٹ نہیں، جا کر کے وضو شروع کر. جس رکن میں وضو ٹوٹ گیا تھا وہ اعادہ کرے. زید نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی اور اس عورت کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہے. دریافت یہ کرنے کہ زید کے مال میں سے اس بیوہ عورت کی بیٹی کو کچھ حصہ ملے گا یا نہیں. زید کے مال میں سے اس عورت کی وہ بیٹی جو سابقہ باپ سے آئی کچھ نہیں ملے گا، وہ اس کی کچھ نہیں لگتی. ہاں اپنی ماں جو اس کی ہے سب ملے گا. اگر بھائی اس کے ساتھ ہے پھر تو دوہرا اور ایک کھیرا، اور اگر بھائی نہیں ہے فلاح نصف لے گی. نماز پڑھتے وقت پینٹ کے پائنچے موڑ کر نماز پڑھ سکتے، یہی طریقہ ہونا چاہیے. کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت اسماعیل نے اپنے والد ابراہیم کے کہنے پر اپنے ایک بیوی کو طلاق دی؟ ایک بیوی کو نہیں، 6 بیویوں کو ساتھ ہی برقرار رکھی. بخاری. منت ماننا، نظر نیاز دینا عبادت ہے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز ہے. خلاصہ الفتاوی. اگر یہ بات ہے تو کس طرح ادا کی جائے؟ یا رب میں نے آپ کے نام کی نظر مانی، توفیق دے، اور پھر کھانا کھلایا یا جو بھی نظر مانی، ثواب جس کو چاہے بخشے.
حکم ہو گیا بھائی اس کا حکم ہوگا. تصویر کے شرعی احکام مولانا مفتی عمر شفیع صاحب تفسیر کشاف کا نام کے ساتھ رحمہ اللہ کہنا کیسے جائز ہے. میرا بھائی کرایہ کے مکان میں رہتا ہے جس کا کرایہ 1200 روپے ہے، 12,000 ہے، جبکہ مالک مکان نے ایک دم کرایہ بڑھا کر اتنا کر دیا. ہمارے استطاعت سے بول رہے تھے جبکہ اور کئی رہائش بھی نہیں مل رہی، مالک کرایہ بھی نہیں کم کر رہا. اب سے بہت راز سے کوئی وظیفہ بتایا. واہ واہ بہت اچھا، جو وظیفہ آپ چاہے کر دیں بغیر ٹوپی کے امامہ یا رومال باندھ کر خلاف سنت ہے. زاد المعاد ابن قیم آپ نے بیان کیا کہ ابن عمر کو کسی دوسرے آدمی نے شراب پلایا. ابن عمر کو نہیں، عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کو. تو اس کا ابن عمر کا کوئی قصور تو نہ ہوا تو پھر سزا کی سزا نافذ ہو جائے گی. بغیر قصور کے شراب پی پٹ جاؤ گے. ہاں جنرل صاحب کے قانون میں سب معاف ہے. مولانا محمد حسن صاحب خلیفہ مجاز مولانا احمد علی لاہوری کے متعلق کیا رہا ہے؟ مولانا محمد حسن صاحب کو میں نہیں جانتا ہوں. جن کو ہم نہیں جانتے ان کو اچھا کہہ سکتے ہیں بغیر دلیل کے، لیکن برا کہنے کے لیے دلیل چاہیے. کوئی شخص کسی سرکاری محکمہ ملازم ہے، اس کی تنخواہ بینک میں ملتی ہے، بینک والے منافع پر ایڈوانس تنخواہ دیتے ہیں مناسب کٹوتی کے ساتھ، یہ مجبوری ہے، جائز ہے. ہم 6 بھائی ہیں، ہماری دنیاوی حساب پتہ نہیں ہے. میں ہر باہر ملک میں ہوں، صرف میں نوکر پیشہ ہوں. میرے ساتھ باہر ملک میں کچھ احباب میرے بچوں اور مجھے اولاد ہدیہ دیتے ہیں. ابھی بچوں کا ہدیہ نقد کی صورت میں ہے کہ میرے بچوں کا حق بنتا ہے یا پورے بھائیوں کا؟ نہیں، بچوں کا حق بنتا ہے. یہ بات درست ہے کہ عبید الرحمان بن عبدالرحمان بن عوف نے اپنے زیادہ مال کی وجہ سے آخر میں گھٹنوں کے بل جنت میں داخل ہو گئے. یہ صحیح نہیں ہے. ایک امام نے جمعے کی نماز میں سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی، سجدہ کیا، کچھ مختلف جو قریب تھے اور بقیہ پیچھے اور نہیں کیا. عجیب امام ہے یا غمام ہے، جہالت کا پتلا ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ جمعے اور عید کی نماز میں سجدے والی آیت پڑھ سکتے ہیں لیکن سجدہ نہ کریں بلکہ رکوع میں نیت کر لیں. کمکل امام. تاہم جنہوں نے سجدہ نہیں کیا ان کی نماز بھی درست اور صحیح ہے. میری بیوی کا حمل نہیں ٹھہرتا کہ وظیفہ بتایا، یہ لمبا عمل ہے، اس وقت نہیں بتایا جاتا ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی کی اعمال قرآنی دیکھ لو. قرض کی واپسی کے لیے کوئی دعا، کثرت سے استغفار، قرآن کو یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے بزرگان دین و حفاظ عالم کی سوانح پڑھنا. میرے والد کے لیے صحت کی دعا، آمین، اللہ انہیں صحت شفا دے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. نازل فرمائیں. ان گناہوں کا تذکرہ ہوا، اللہ ان سے مسلمانوں کو بچنے کی توفیق دے. جس خیر و سعادت کا تذکرہ ہوا، اللہ اپنانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے. جو مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو بیماران ہیں اللہ صحت و شفا دے، جو جس درد اور کرب میں مبتلا ہے اللہ ان کو مداوات عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.